اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ 14ویں پارے کے شروع میں سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی دلیلیں ذکر فرمائیں، اپنی ایسی ایسی مخلوقات کا ذکر فرمایا جن کو دیکھ کر ہی احساس ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا کسی عظیم قدرت کا مالک ہے۔ لیکن سورت کی شروعات اللہ نے فرمائی تو ذکر کیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن ایسے مواقع بار بار آئیں گے جب وہ لوگ جو آج خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ایسے لوگ بار بار تمنا کریں گے کاش ہم پکے ایک خدا پر ایمان لانے والے بندوں میں شامل ہوتے، کاش ہم شرک نہ کرتے، کاش ہم خدا کو خدا مان لیتے، کاش ہم خدا کی اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے آتے۔ بار بار ایسے مواقع پیش آئیں گے، چنانچہ ایک موقع وہ ہوگا جب حساب شروع ہوگا تو اس وقت اللہ اپنوں اور پرایوں کو بالکل الگ کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج جو مجرم ہیں وہ میرے اپنے بندوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ کے اپنے بندے کون؟ جس نے کم سے کم اللہ پر ایمان کا یقین کر لیا، اعتراف کر لیا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس چیز کا اس نے اعتراف کیا، وہ اللہ کا اپنا ہے۔ عمل اس نے ایک بھی نہیں کیا، وہ بھی اللہ کا اپنا ہے۔ اس نے اعمال بہت اچھے کیے، وہ بھی اللہ کا اپنا ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ میں دو جماعتیں بنائی جائیں گی، پہلی جماعت وہ جو اللہ کے اپنوں کی ہوگی اور دوسری جماعت وہ جو اس کے اپنوں کی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب یہ فرق کیا جائے گا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ کہ میرے اپنے بندوں نے جو اعمال میں کمزوری دکھائی ہے ان کا حساب تو ہوگا، لیکن ان کو میں غیروں کے سامنے جو میرے اپنے نہیں ہیں ان کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو کیوں الگ کیا گیا، کہ اس وجہ سے الگ کیا گیا کہ ان کے ساتھ رعایتوں کا معاملہ ہوگا، اور جو اس جماعت میں شامل نہیں ہے اس کے ساتھ حالات تنگ کر دیے جائیں گے، تو اس وقت ان لوگوں کے زبانوں پر، ان کے دل میں یہ تمنائیں ابر کر کے آئیں گی کاش ان میں ہم بھی شامل ہوتے۔ پھر ایک مرحلہ جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد وہ آئے گا کہ بہت سے ایسے مومنین جو اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سفارشوں کا حق دے گا، انبیاء کی سفارشوں سے، اولیاء کی سفارشوں سے، ان کے خاندان میں نیک اعمال کرنے والے رشتہ داروں کی سفارشوں سے، بہت سے جہنمی جو اپنی بداعمالیوں سے جہنم میں ہیں، ایمان ان کا موجود ہے، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ آخر میں اللہ کے رسول کی سفارشوں سے نکلنے والے سب نکل چکے ہوں گے، اب کوئی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ شاید اس کی نجات ہو۔ لیکن اب اللہ فرمائے گا اب میری باری ہے، میں اپنے بندوں کو نکالتا ہوں، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو جہنم میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ اپنی دنیا کے مناظر کو دیکھیں کہ جیل کے اندر بہت سے قیدی ہوں، اس کی رہائی کا پروانہ مل رہا ہے، اس کو آزاد کیا جا رہا ہے، اس کی رہائی ہو رہی ہے، تو جب باقی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے رہا کیا گیا، اس کو اس وجہ سے رہا کیا گیا، تو وہاں جب یہ مناظر سامنے آئیں گے اور یہ معلوم ہوگا کہ یہ آخر میں جانے والے جن کو جنت میں بھی عتقاء الرحمن کا لقب دیا جائے گا، یہ صرف اس وجہ سے نکل رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو اب ان کی زبان پر آئے گا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی اتنا ایمان لے آتے جتنا ان لوگوں کا ہے تو آج ہم بھی بچ جاتے۔
تو اللہ نے ذکر کیا کہ وہ مواقع بار بار آئیں گے جب یہ لوگ حسرتیں کریں گے، تمنائیں کریں گے، لیکن ان تمناؤں کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک معجزہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اپنے کلام مقدس کی حفاظت کروں گا۔ آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اب سے پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا اس سے پہلے کے صحیفے ہوں، یا تو وہ دستیاب نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس حالت میں، اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں اللہ نے نازل کی تھی، کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان امتوں پر عائد کی تھی اور امتوں نے اس چیز کو نبھایا نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، چنانچہ چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹوک دیں کہ بیٹا دیکھو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ آیت نہیں ہے، وہ فوراً پکڑ لیں گے کہ آپ غلط بول رہے ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے بے شمار قرآن کی حفاظت کرنے والے قرآن کے حافظین موجود ہیں۔ پھر اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو قرآن کے الفاظ محفوظ رکھے اس سلسلے کے ساتھ، اور قرآن کے معانی کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ قرآن کی تفسیر میں جتنی تفسیر، معتبر تفسیریں ہیں وہ محفوظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرآن کریم کی تفسیر ہیں وہ محفوظ، قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ محفوظ۔ 1400 سال سے لے کر عربی زبان آج تک اس شکل میں موجود ہے کہ قرآن کریم کی یہ زبان ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو عربی جانتے ہیں، جبکہ کوئی بھی زبان اتنے لمبے عرصے کے بعد اپنی اصلی شکل میں موجود رہ ہی نہیں سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی زبان اب سے 200-400 سال پہلے جو کچھ تھی، اب جب آپ دیکھیں گے اس کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ پرانی شکل میں اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے القرآن کے الفاظ کی، قرآن کے معانی کی، قرآن کی زبان کی حفاظت کی ہے تاکہ اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ایسا آسان ہو جائے کہ ہر شخص سمجھے کہ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب تک باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں ذکر کی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کے اندر دروازوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے آسمانوں کے اندر الگ الگ برجوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی ہمارا کیسے باقی رکھا اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے زمین آسمان کا نظام بنایا، اللہ نے بارشوں کا نظام بنایا، بارشیں برستی ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے رزق برستا ہے، اور وہ بارشیں کتنی برسنی ہیں اس کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ ہمیں دے دیتا یہ سارا پانی تمہارا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اتنے دنوں تک، ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ اللہ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے۔ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برف کو رکھا ہے، برف سے پانی رستا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہو کر کے آتا ہے۔ زمینوں کے اندر، سوتوں میں، زمین کے اندر جو نسیں پانی کی پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے ذریعے سے اللہ نے پوری زمین پر پانی کا نظام باقی رکھا۔ اسی لیے جب بارش اگر زیادہ دنوں تک نہ ہو، حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ وجہ کہ یہ نظام ایسا ہے جو صرف خدا کی قدرت سے چل سکتا ہے، باقی کسی کے بس میں بھی نہیں۔ تو پانی کا نظام اللہ نے ایسا اپنے کنٹرول میں رکھا کہ جب تمہاری ضرورت ہوگی تو پانی نازل ہوگا، اور جب پانی آئے گا تو تمہارے لیے غلوں کی پیداوار کی فراوانی ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ نے نظام بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں بتایا شیطان تمہارا پیدائشی دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ شیطان اسی وقت سے تمہارے پیچھے لگا ہے، اس لیے اس سے حفاظت کرنا۔ البتہ اللہ نے اپنی ذات سے امید دلائی کہ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ دردناک عذاب کی حالت ہے۔ معاف کرنے والا، بخش دینے والا، رحم کرنے والا اللہ خود ہے۔ ایک چیز جو کسی کی کوالٹی ہو، کسی خاص آدمی کی صفت ہو، تو وہ آدمی اپنی صفات، اپنے کردار، کیریکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
جو آدمی بخیل ہوگا وہ بہت مشکل سے پیسہ خرچ کرے گا، یعنی بخل اس سے زیادہ ظاہر ہوگا، کوئی خاص وجہ آئے گی تو سخاوت نظر آئے گی۔ اور جو آدمی سخی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موقع ملتے ہی فوراً خرچ کر دیتا ہے، اس کے لیے خرچے سے رکنے کی وجہ چاہیے، اور کنجوس کے لیے خرچ کرنے کی وجہ چاہیے۔ یعنی آدمی کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ خود باہر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مغفرت اور رحم میری صفت ہے، اس لیے تم ایک مرتبہ رو کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ مانگ کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ دستے سوال دراز کر کے تو دیکھو، میری رحمتوں کے سمندر کیسے بہتے ہیں، میری مغفرت کا دریا کیسے موجیں مارتا ہے۔ لیکن کرو تو صحیح۔ البتہ جب تم مانتے نہیں ہو، شرارتیں کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، تو پھر میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، کیونکہ ضرورت پڑتی ہے بندوں کی اصلاح کے لیے، تو پھر عذاب بھی عام مخلوق کے جیسا نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں تاکہ بندوں کو ان کے واقعات سے عبرت ہو، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فریضے کو ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، قریب کے لوگ ہیں، جو ابھی آپ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کر کے ایمان لا سکتے ہیں، اور ایمان نہ لائے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان لوگوں کو آپ اپنے دین سے روشناس کرائیں۔ شروع میں ذمہ داری یہ ہے۔ جب کچھ وقت گزر گیا، اب اللہ کا یہ حکم آیا فاصدع بما تؤمر، علل اعلان آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو صاف لفظوں میں بتائیں میں اس دین کا داعی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ حکم ملا، یقین تھا مخالفتیں ہوں گی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو کر گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول پہاڑی پر چڑھے ہیں اور تمام قبیلوں کو مکے کے اندر جو آباد تھے سب کے نام لے لے کر کے بلایا ہے، سب کو اکٹھے کیا، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور یہ بتایا کہ جن جن کی تم عبادتیں کرتے ہو عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کی عقیدت کو، کسی کے عقیدے کو، کسی کی جذبات کو آپ اس طریقے سے چیلنج کریں گے تو مخالفتیں ہوں گی، اور علل اعلان چیلنج کریں گے مخالفتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، سینہ پھٹا جا رہا ہے، آپ کا ان لوگوں کی باتوں سے برداشت کرنا مشکل ہے، آپ بھی ایک انسان ہیں، لیکن آپ صبر کریں، اللہ آپ کو حوصلہ دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نمازیں پڑھیں، نمازوں کے اندر اللہ سے دعائیں کریں، اور اپنی ذمہ داری کو آخری دم تک آپ کو نبھانا ہے۔ اگلی سورت ہے سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کا تذکرہ اس سورت میں آ رہا ہے، اسی کے نام سے اس پوری سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے سورۃ النحل۔ اور شہد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سورت کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آدمی اپنی زندگی کو دیکھے اور ان نعمتوں کو دیکھے تو پتہ لگے گا ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت ہوتی ہے انسان کا وجود۔ آپ باقی نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے تمہاری زندگی بچا لی، آپ اس بچانے والے کا اتنا احسان سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ اس نے آپ کو صرف ایک حادثے سے بچایا ہے۔ تو وہ اللہ جو آپ کو زندگی دیتا بھی ہے، اور اس زندگی کے باقی رکھنے کے سامان، اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے، اور جب یہ لگے کہ اب آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بوجھ بن جائیں گے، آپ کو دنیا سے لے بھی جاتا ہے۔ آپ کی اتنی عزت کرنے والی ذات یہ اللہ ہے، آپ کو وجود دینے والی ذات اللہ ہے، آپ کی روزی کا نظم کرنے والی ذات اللہ ہے۔ چنانچہ اس روزی میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں میں خاص طور سے ان جانوروں کا ذکر کیا جن سے ہم دودھ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم بوجھ برداری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم سواری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والانعام، یہ جانور جن کے اندر اللہ نے اون رکھی ہے، جن سے ہم اون کے ذریعے کپڑوں کی گرمی کو حاصل کرتے ہیں، جن کی کھالوں کے اندر ہم گرمی کو حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ جو سامان ہے یہ لیدر کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی سواری کا نظم، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا نظم، یہ پورا اللہ نے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، وہاں تک لے جاتے ہیں، خود چل کے جانا چاہو گے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، ان سے تمہیں سواری کا موقع ملتا ہے اور تمہاری رونق بنتی ہے۔ میرے پاس میں اتنی گاڑیاں ہیں، آدمی اس کو فخر کے طور پر ذکر کرتا ہے،
تو یہ گاڑیاں آج ہیں، اب سے پہلے جو سواریاں تھی وہ یہی جانور چوپائے تھے۔ اللہ نے فرمائے تمہاری عزت کو بڑھانے کی چیز ہے دنیا والوں کی نظر میں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک نعمت ذکر کی کہ اللہ نے پانی برسایا، اس پانی سے تم خود پیتے ہو، اس پانی سے تمہاری پیداوار حاصل ہوتی ہے، اس پانی سے تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچتا ہے جن سے تم بہت سے کام لیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہاری پیداوار کو، زیتون کو، کھجور کو، انگور کو، طرح طرح کے پھلوں اور تمہاری غذاؤں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورج چاند ستاروں کا نظام اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تمہیں اللہ خشکی سے روزی دیتا ہے، تمہیں اللہ سمندر سے روزی دیتا ہے، اور تمہیں اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ اب جب روڈ کا نظم بہت اچھا ہے تو راستہ دکھانے کے معنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب روڈ ایسے نہیں ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اللہ نے علامتیں راستوں میں بنائی تھی، اور اللہ نے علامتیں ستاروں کے اندر بنائی تھی جن ستاروں کو دیکھ کر آپ اپنی منزل کا پتہ کرتے تھے۔ سمندر میں وہاں ابھی بھی یہ نظام کام کرتا ہے، ابھی آپ کے پاس اچھے رڈار سسٹم ہو، لیکن اس کے باوجود ستاروں سے آپ کو مدد لینی ہوتی ہے کہ آپ اپنی منزل پر کیسے جانے والے ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کا نظام بنایا ہے جن کے ذریعے زمین میں زلزلے آنے سے رکتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو اللہ ذکر کر کے کہتا ہے یہ پیدائش اللہ کی ہیں۔ تو کیا کوئی اور بھی ہے جو ایسی پیداوار تمہیں حاصل کر کے دے دے گا، جو تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو چند نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو، شمار کر نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ غرض اس طرح کی ساری نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کچھ توحید کے مضامین، کچھ جنت اور جہنم کے حالات اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، اور ان سب حالات کو ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت تمہیں دی ہے دودھ کی شکل میں۔ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہو، غذائیں دیتے ہو، اس چارے اور غذاؤں کو کھا کر کے جانور اس سے اس کی غلاظتیں، اس کا پاخانہ پیشاب بنتا ہے، اسی طریقے سے اس کا خون بنتا ہے، اور اس گندگی اور ناپاکی اور خون کے درمیان میں سے دودھ نکلتا ہے۔ جانور کے تھن کو کاٹ دو، آپ کو وہاں دودھ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو خون ملے گا۔ لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ جب آپ اس تھن کو دباتے ہو تو وہاں سے دودھ نکلتا ہے۔ یہ دودھ کا نظم اللہ نے کیا ہے تمہارے لیے، اور ایسا دودھ جس کی دو صفت اللہ نے ذکر کی، خالصاً، کوئی گندگی بدن میں سے اس کے ساتھ نکل کر کے نہیں آتی ہے، کوئی ملاوٹ وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ ملاوٹ تم کرتے ہو، اللہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے پیور تمہیں دیا ہے، اور سائغن، ایسا دودھ اللہ تمہیں دیتا ہے جو بالکل بہترین ہے، آرام سے حلق میں سے اتر جاتا ہے۔ تازہ دودھ آپ پئیں، آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی، آپ کو صحت بھی حاصل ہوگی۔ ایسی نعمت، ایسی غذا جو ایک وقت میں بہترین پھل کا کام کرتی ہے، بہترین کھانے کے لیے کھانے کا نظم کرتی ہے، بہترین مشروب ہے، آپ کی بھوک کو ختم کرتی ہے، آپ کو قوت فراہم کرتی ہے، اور بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری نعمت اسی تعلق سے اللہ نے ذکر کی ہے شہد کی مکھی کی۔ شہد کی مکھی کیسے کیسے الگ الگ علاقوں سے اپنے لیے شہد کا مٹیریل لے کے آتی ہے، کہیں پھلوں کا، کہیں پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اس سے شہد بناتی ہے، اور شہد بنانے کے لیے اپنا گھر بناتی ہے، چھتا بناتی ہے۔ اس چھتے کو بناتی ہے اتنی بلندی پر، عام طور سے آپ دیکھیں گے ایسی جگہ پر آپ کو وہ چھتے ملیں گے کہ زمین کا گرد و غبار اڑ کر وہاں تک نہ جائے۔ پھر اس چھتے کو اتنی باریکی سے وہ بناتی ہے اور اس کا ڈیزائن طے کرتی ہے کہ وہاں مکھیاں ادھر رہیں گی، شہد ادھر جمع ہوگا، ایک دوسرے کے اندر ایسے خلط ملط ہو کہ لوگوں کے لیے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی قدرت کی نشانی اللہ نے اس کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے۔ تو یہ ایک مکھی کو سلیقہ میں نے اور آپ نے نہیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز توفیق دی ہے اور اس چیز کے لیے بنایا ہے۔ غرض اس سے جو شہد بنتا ہے، اس شہد کے اندر شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، سن کر کے سوچیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے اس میں شفا ہے۔
جب ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ شہد پلاؤ، وہ اس نے پلایا، تکلیف بڑھ گئی، دوبارہ آیا، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا شہد پلاؤ، تیسری مرتبہ پھر آیا، آپ نے پھر فرمایا کہ شہد پلاؤ، آخر میں وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ تکلیف بڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا کلام سچا ہے، جاؤ پھر شہد پلاؤ۔ چوتھی مرتبہ میں شہد پلایا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ وہ بچہ، وہ بھائی اس کا شفا یاب ہو گیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول کی حدیث سے، پتہ چلا قرآن کریم کی اس آیت سے شہد میں شفا ہے، لیکن استعمال کیسے کرنا ہے، کس بیماری میں کیسے استعمال کیا جائے گا، یہ آپ کو حکما سے، اطباء سے معلوم کرنا پڑے گا، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ذکر کی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ایک وقت آنے پر اللہ تمہیں وفات دیتا ہے، اگر اس وقت میں وفات نہ دے تمہاری اولاد، تمہاری نسلیں تمہاری ناقدری کریں گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، ایک آدمی کو اللہ نے کاروبار دیا اور اس کاروبار کے ساتھ میں بہت سے ملازمین کو جوڑ دیا جن کی روزی اس کے کاروبار سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی، بیویاں دی، اولاد کی نسلیں دی، اس طریقے سے تمہارا نام اللہ نے بعد میں باقی رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت کی اور اپنی جو نعمتیں ہیں کچھ ان کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں گھر دیے ہیں، کچھ گھر کچے ہیں، کچھ گھر پکے ہیں، کچھ گھر وہ ہیں جو ایک جگہ پر تعمیر ہو گئے تو یہاں سے جاتے نہیں ہیں، اور کچھ گھر تمبو کی شکل میں، خیمے کی شکل میں آج یہاں ہیں، کل کسی دوسری جگہ پر ہے۔ تو یہ پورا نظم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو انتہائی جامع اور ایسی آیت ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا اللہ صرف یہ آیت نازل فرما دیتا، پورے قرآن کی ضرورت نہیں تھی، اتنی جامع آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ انصاف یا اعتدال کیسے؟ آپ اللہ کے ساتھ میں انصاف کریں۔ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اس کا حق ہے، آپ اللہ کو اس کا حق دیں، اللہ کی عبادتیں کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں، ان کو تکلیفیں نہ پہنچائیں، ان کے حقوق ضائع نہ کریں، ان کے ساتھ میں وہ برتاؤ کریں جو ایک اچھے انسان کے ساتھ میں کیا جانا چاہیے۔ آپ اپنے ساتھ انصاف کریں کہ آپ اپنے آپ کو صحت کے تعلق سے جو حقوق آپ کے بدن کے آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ سارے حقوق اپنے آپ کو دیں۔ آپ اپنے ساتھ انصاف کریں، آخرت کے تعلق سے بدعمالیوں سے بچائیں، نیک اعمال کریں تاکہ آخرت کے عذاب سے آپ کا جسم محفوظ رہے۔ تو آپ جب انصاف کو دیکھیں گے، ہر ایک چیز کے اندر انصاف قائم کریں گے، آپ بھی امن سے رہیں گے اور آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ اعتدال کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول میں اعتدال، ضرورت سے زیادہ تعلقات قائم کرو گے بعد میں پریشانی کا ذریعہ بنیں گے، لا تعلقی رکھو گے مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ تو تعلقات میں اعتدال، جو کما رہے ہیں اس کو خرچ کرنے میں اعتدال، الاقتصاد فی الاقتصاد عربی کا محاورہ ہے، جو کماؤ اس کو اعتدال کے ساتھ میں خرچ کرو۔ آپ جو بھی کام کریں اس کے اندر درمیانی راہ اختیار کریں، سارے کام سکون کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ والاحسان، اللہ کے ساتھ میں احسان کہ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے لیکن ایسے کرنی ہے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور ایسا نہ ہو تو یہ تو یقین ہو کہ اللہ میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور مجھے اس پر اچھا یا برا بدلہ دینے والا ہے، آپ کی عبادتیں اچھی ہو جائیں گی۔ لوگوں کے ساتھ میں احسان، ان کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کے جو حقوق واجبہ ہے ان سے بڑھ کر کے ان کے ساتھ میں معاملہ کرنا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور سے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، ان کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دیتے رہنا تاکہ آپ کے اندر محبت بڑھتی رہے، آپ ان کو دے رہے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں، رشتہ داری نبھتی ہے، اس طریقے سے حالات اچھے رہتے ہیں۔ اور تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، کسی کے حق کو ضائع کرنے سے، ظلم کرنے سے اللہ روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو جیسے ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹتی ہے اور سوت جب بن جاتا ہے، دھاگا جب بن جاتا ہے تو اس کو توڑ کر کے ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی اس بندے کا حال ہے، نیکی کی، کسی کے ساتھ احسان کیا، احسان کر کے جتا دیا، کسی کے ساتھ احسان کیا، اس کو تکلیف پہنچا دی، نیک عمل کیا، ریاکاری ساتھ میں لگا دی،
تو نیکی تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ضائع ہو رہی ہے. اپنی نیکی کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان رکھو، نیک عمل کرو، اللہ تمہیں زندگی کا سکون عطا فرمائے گا. صرف ایک پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز نیک اعمال. اگر آپ کے پاس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کے پاس اسباب راحت تو ہیں، سامان زندگی تو ہیں، سامان عیش و عشرت تو ہے، لیکن عیش و عشرت نہیں ہے. آپ کے پاس میں راحت اور سکون کا سامان ہے، راحت اور سکون نہیں ہے. اس لیے اللہ کی فرما برداری میں بندے کا سکون ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانی. کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ لوگ آپ کو آپ کے ایمان سے محروم کرنے کی تدبیریں اور شکلیں اپناتے ہیں، اور ان شکلوں میں کبھی آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ایمان کے مخالف بات کہیں، عمل کریں. تو اب یہاں اللہ نے قاعدہ سمجھایا ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی کسی کو مجبور کر رہا ہو، تو دو باتیں دھیان میں رکھیں. پہلی بات تو واقعتاً مجبوری ہو. واقعتاً مجبوری شریعت دو طرح سے مانتی ہے. آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے ہاتھ پیر کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. سامنے والا ان دونوں چیزوں کی آپ کو دھمکی دیتا ہے، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، طاقت بھی ہے، ماحول بھی ایسا بن رہا ہے. تو پہلی چیز کہ واقعتاً مجبوری ہے. اب آپ کو یہ کرنا ہے، دل میں یقین رکھو کہ جو میرے سے بلوانا چاہ رہا ہے وہ یہ غلط کہہ رہا ہے. جو میرے دل کے اندر ہے وہ حقیقت ہے. اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی صفات پر، اللہ کے دین کے ساتھ جو حقیقت میں ایمان ہونا چاہیے، وہ اپنا ایمان دل میں محفوظ رکھو. زبان پر اگر کچھ الفاظ ادھر ادھر جاری ہو جائیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اور ایمان کے تعلق سے کوئی شخص مجبور کرے اور آپ مجبور ہوتے ہوتے آپ کو جانی یا مالی نقصان ہو جائے، آپ اس کو برداشت کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے. غرض اللہ نے اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں فرمایا تھا کہ اللہ نیک عمل کرنے والے کو، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنے والے کو پرسکون زندگی دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ اللہ کی نافرمانی جب ہو، اللہ کی نعمتوں کی جب ناقدری ہو، اللہ سکون چھین لیتا ہے. چنانچہ ایک بستی کا اللہ نے ذکر فرمایا، بہترین اطمینان والی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے دو طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے ہیں. ایک بھوک کا لباس اور ایک خوف کا لباس ان کو پہنا دیا. بھوک کا کوئی لباس آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے، خوف کا کوئی لباس آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے. لیکن لباس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک لباس آپ کے بدن سے کبھی الگ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ سو بھی رہے ہوں تو اس وقت میں بھی لباس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے بدن پر ہوتا ہے، ایک چیز. اور دوسری لباس دکھتا ہے، سامنے سے نظر آتا ہے. تو خوف اور بھوک یعنی فقر و فاقہ یا معاشی تنگی ایسی اللہ نے ان پر مسلط کی کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہی، اور لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ قوم معاشی مشکلات کا شکار ہے. تو اگر آج ہم اور آپ بحیثیت امت کے معاشی مسائل میں گھیرے جا رہے ہیں تو یقین کریں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے. ہم نے ان نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کیا جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا. یہ ہماری وہ کمزوری، وہ ہماری غلطی جس کی سزا اللہ نے ہمیں ایک دی کہ معاشی مسائل میں ہمیں گھیر دیا. انفرادی ذاتی طور پر میں بہت مالدار ہوں، آپ بہت مالدار ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بحیثیت امت کے آپ کے روزگار کو کیسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، معاشی مسائل میں کیسے آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ہے خوف کا ماحول بنانے کے لیے کیا کچھ واقعات ہر دن رونما نہیں ہو رہے ہیں. ان واقعات کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً ہم بھی اللہ کی ناشکری میں بہت حد سے آگے نکل چکے ہیں. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک امت کے برابر تھے. ایک امت کے برابر یعنی ان کے ایمان، ان کے امتحانات میں کھڑے اترنے کے جذبات ایسے تھے کہ پوری ایک جماعت مل کر نہیں نبھا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، مقتدا تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیتیں جن کی اچھائیوں، جن کے رہنما اور مقتدا ہونے پر متفق ہیں تمام یہود،
تمام عیسائی اور تمام مسلمان، اور جب آپ ان تینوں جماعتوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے دنیا کی اکثریت آج بھی ان کو اپنا رہنما اور اپنے لیے پیشوا مانتی ہے، ان کے احکام پر، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، وہ یقیناً کمزوری ہے، لیکن ان کی عزت، ان کے ساتھ عقیدت اور احترام میں کوئی کمی کمزوری آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن ان کی خوبی تھی اللہ کے فرمانبردار تھے، دوغلے نہیں تھے، پکے تھے اپنے دین کے اندر، مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتے تھے، شاکر الانعمی، شکر گزار تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، تو اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے دین کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے دین جو حقیقت میں ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کو پہنچانے کے لیے آپ کو مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو برداشت کرو۔ چنانچہ اللہ نے 3 راستے بتائے ہیں، ان 3 طریقوں سے اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ پہلا طریقہ بالحکمہ، بات ویسی کرو جیسی بات موقع پر مؤثر ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے دوستوں میں باتیں کر رہے ہیں، دوستوں میں دوستانہ انداز سے بات اثر رکھتی ہے، وہاں آپ حضرت بن کر کے، علامہ بن کے نصیحت کرو گے، دوست آپ کی بات کو توجہ نہیں دیں گے۔ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کی ذمہ داری ہے عاجزی کے ساتھ میں چھوٹا بن کر اور اپنے چھوٹے پن کو ظاہر کر کے آپ ان کے سامنے باتیں رکھیں، ان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے باتیں رکھیں، اثر ہوگا۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میں آپ زیادہ گھلے ملے نہیں ہیں، اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے نارمل حالات میں آپ باتیں کریں تو یقیناً بات کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو زیادہ جانتے نہیں، ان لوگوں کو سمجھانا ہے تو اللہ نے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، ایسی بات جو اثر انداز ہو، جس کے اندر جب آپ دین کے تعلق سے موعظہ کریں گے تو آخرت کی باتیں ہوں، جنت کی باتیں ہوں، جہنم سے ڈرانے کی باتیں ہوں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو، دنیا اور آخرت کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، ان کو آپ ذکر کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہٹ دھرم ضدی ہوتا ہے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، دلائل سے بات کرنی ہے لیکن بہتر طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بحث و مباحثے اور آپ کی دلائل کو سن کر وہ شخص آپ سے نہیں، آپ کے دین سے بیزار ہو جائے، نفرت کرنے لگے۔ ہمیشہ اخلاق کا دامن تھام کر کے رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، جتنا اس نے کیا اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہو، پورا بدلہ لوگے اللہ معاف کرے گا، بالکل تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس سے آگے بڑھو گے اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اس لیے اگر تم سرے سے معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے یہاں تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں ہوں گی، اللہ دنیا میں اس کا نعمت بدل عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب مشکلات کسی کی طرف سے آئیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو معاف کرنے میں نقصان نہیں ہے، اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس کو معاف کیا یہ 10 لوگوں کو مزید نقصان پہنچائے گا تو اس کی سزا کا نظم کرے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ برداشت کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، دنیا میں اس تکلیف کا بدل اور اس تکلیف کی تلافی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔